بات کریں تو اس کے بعد سے جو ایک ریسرچ آئی ہے نا سندھ کی، اگر میں بات کروں کیونکہ یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہ چیف منسٹر سندھ رہ چکے ہیں، تو میں سندھ کی اس لیے زیادہ بات کر رہا ہوں۔ جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا سندھ میں، اس میں کرپشن بہت بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ 3 سے 4 بڑے اہم ادارے ہیں، ایک اینٹی کرپشن ہے، ایس بی سی ہے، اور دیگر ادارے بھی ہیں۔ یہ کرپشن اتنی کیوں کر رہے ہیں؟ کس کی سرپرستی ان کو حاصل ہے؟ اگر سرپرستی حاصل بھی ہے تو جو اس وقت وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام تر معاملات کو دیکھیں۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر یہ چیف منسٹر سندھ آج ہوتے اور اس طرح کے معاملات کرپشن کے ہو رہے ہوتے تو ان کا کیا اسٹیپ ہوتا؟ دیکھیں جی، یہ پورا آوا کا آوا انہوں نے 8 کے بعد بگاڑ دیا۔ انہوں نے تو معاشرے کو، ماحول کو، اوورآل معاشرے کو بھی بگاڑ دیا۔ کرپشن ہو، چوری ہو، لوٹ ہو، ہر چیز میں مطلب ڈسپلن ہو، ساروں کو جو ہے نا پورے کے پورے معاشرے کا بیڑا گرک کر دیا ہے 8-10 سال میں۔ مزید بھی کریں گے، اور ان کے اندر تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی برا کیا ہے یا خراب ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کریں، تو وہ ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں ہے۔ کرپشن تو ان کے لیے گناہ نہیں ہے، جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، جو بھی یہ کام کرتے ہیں اس کو تو برا سمجھتے۔ جو بندہ جس کو برا نہیں سمجھے گا اس کو کیا کہے بندہ؟ پھر جب سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی برائی ہے تو اس کو کچھ کہنا۔ اچھا، ایک سوال آپ کو دیکھ کے، ہم آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں اور عوام بھی آپ کو دیکھ کر اگر سمجھدار ہیں عوام، اور obviously ہماری عوام بہت سمجھدار ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت قانون میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے۔ میں ڈیفینیٹلی 18ویں ترمیم کی بات کروں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کچھ ایسا مسودہ یا کچھ ایسے نکات شامل کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو اس چیز کا قائل ہوں، جب 58(2)B نواز شریف صاحب چینج کر رہے تھے میں نے اس پہ ووٹ نہیں دیا تھا۔ اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے میرے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کی تھی۔ میرے ادھر خود آئے تھے، خود چل کے میرے واٹر کورس چیک کرنے کے لیے۔ میرے واٹر کورس کو دریا سندھ کا پانی نہیں لے کے جا رہے تھے جو اس کو چیک کرنے آئے تھے۔ تو انتقامی، میں صرف اکیلا بندہ تھا جس نے دیا۔ پھر میں نے پیسا پگاڑوں کو کہہ کے ان کے مرید جو پیر بخش جو تھے، میں نے اس وقت ان کو کھڑا کیا اپنے ساتھ۔ وہ بھی بیچارہ پھر پورا، جب ہاؤس ایک طرف تھا تو بھی نہیں کھڑا ہوا۔ انہوں نے کہا یار ادھر سے ہم چلتے ہیں، سارا ہاؤس ایک طرف ہے، اور پتہ نہیں ڈر گیا کیا ہوا۔ پھر ہم لوگ جا کے کیفیٹیریا میں بیٹھے اور ادھر ہم نے پریس کانفرنس۔ اس وقت بھی 58(2)B کے چینج کرنے پہ میں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس آف پاور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ضروری ہے۔ اگر یہ قانون ہوتا تو جیسے آج تک کی حکومت چل رہی ہے شاید نہیں چل سکتی۔ اور اگر اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے دوبارہ الیکشن کرانا کون سا گناہ ہے بھائی؟ انڈیا میں بھی تو ہو رہا ہے نا، یہی پاور انڈیا میں بھی ہے، گورنر رول کے بھی ہیں سارے۔ یہ رکھے اس لیے گئے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ بیڈ گورننس دے رہی ہو، کرپشن کر رہی ہو، غلط آدمی الیکٹ ہو گیا ہو، اس کو روکنے کے لیے پاورز ہوتے ہیں۔ میں تو اوورآل 18ویں ترمیم جو انہوں نے کی ہے یہ اپنے ہی گناہوں کو چھپانے کے لیے، اپنی یہ مافیاز نے کرپشن کو مطلب کوئی پکڑے نہ ہمیں، اسی لیے امینڈمنٹ کی تھی۔ اگر یہ واپس انڈو کر رہے ہیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، سدھر جائے گا، اپنے لائنوں پہ آ جائے گا، کوئی پوچھنے والا آ جائے گا۔ جب تک پریزیڈنٹ غلام اسحاق بیٹھے ہوئے تھے، جب تک پریزیڈنٹ ضیاء الحق بیٹھے ہوئے تھے، جب تک پریزیڈنٹ فاروق لغاری بیٹھے ہوئے تھے، یا اور کوئی اس طرح کے پریزیڈنٹ جو پاکستان کے حق میں تھے، جو وفاق کے حق میں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تب تک نہ کوئی پرانشل گورنمنٹ گڑبڑ کر رہی تھی، نہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ گڑبڑ کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں کوئی ڈر، کوئی خوف فیڈرل گورنمنٹ کو، پرانشل گورنمنٹ کو ہونا چاہیے۔ جس طرح کھلی چھٹی انہوں نے 18ویں ترمیم کر کے دی نا ملک کو، اور یہ حال ہو گیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کل کی کل اگر یہ تبدیلی ہو، 18ویں ترمیم واپس کریں، وہی واپس جو پاورز ہیں جو 70 کے کانسٹیٹیوشن میں تھے یا اس کے بعد تھے، ضیاء الحق نے کیے تھے، یا اس کے بعد جس میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے بیچ میں پاور کا بیلنس ہے، کنٹرول ہے ملک میں۔ اس زمانے میں ڈرتے تھے کرپشن کرنے سے کہ پریزیڈنٹ اور گورنر اسمبلیاں نہ توڑ دے۔ بھائی کوئی تو ایسا ہو نا، جب یہ گڑبڑ، اسمبلی شامل ہو جائے، چیف منسٹر شامل ہو جائے، پورے سب کے سب شامل ہو جائیں، اسپیکر شامل ہو جائے، تو کون روکے گا ان کو پھر؟ اور نہ ڈیزالو کرنے کا کسی کے پاس پھر پاور ہے۔ اچھا، ترمیم میں امینڈمنٹ کرنا ٹھیک ہے، اگر 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے تو پروونشل گورنمنٹ کے جو حکمراں ہیں وہ غصہ کرنے لگتے ہیں، جی آئین پہ حملہ ہو رہا ہے، جمہوریت کو نقصان ہے۔ تو یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بات سر فہرست ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کرپشن چھپانے کے لیے، کرپشن کا دفاع کرنے کے لیے یہ جمہوریت کے خطرے کی بات کر دیتے ہیں۔ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے؟ انہوں نے جو 18ویں ترمیم کی تو وہ آئین پہ حملہ نہیں تھا۔ آئین میں امینڈمنٹ کرنا کون سا آئین پہ حملہ ہے بھائی؟ اور آئین کوئی قرآن حدیث ہے نہیں۔ جب وہ ملک کے مفادات کے خلاف چل رہا ہو، کسی مافیا نے اپنے حق میں بنا لیا ہو، تو اس کو انڈو کرنے کے لیے کوئی آئین پہ حملہ نہیں ہے۔ اور یہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے۔ میں تو اس کا پہلے سے حق میں تھا، یہ تو ابھی شکر ہے
کہ یہاں ایک موو چلیے کہ یہ 18ویں ترمیم واپس کرا رہے ہیں تو اگر ہو جائے اچھا، مگر یہ مافیاز کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے، یہ ان کا تو مطلب سیاسی قتل ہوگا نا. اگر یہ امینڈمنٹ ہو گئی یہ تو سارے پھڑے جائیں گے نا، تو یہ پھڑے جائیں گے تو کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ کوئی ڈنڈے سوٹے سے آ جائیں کنٹرول میں تو اور بات، ادروائز تو نہیں آئیں گے.